پیارے بچوں، ایک جنگل میں ایک بوڑھی جادوگرنی چڑیل رہتی تھی۔ سارے جنگل میں اس بوڑھی جادوگرنی چڑیل کا راج تھا، کیونکہ وہ بہت طاقتور تھی اور سارے جانور، چرند پرند سب اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ اس کا جب دل چاہتا وہ کسی کو بھی پکا کر کھا جاتی اور خوب مزے اڑاتی۔ لیکن اسے ایک بات اب بہت پریشان کرتی تھی۔ اب وہ ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ یہ بات تھی کہ اب وہ بوڑھی ہو رہی تھی اور اس میں پہلے جیسی طاقت نہیں تھی کہ وہ جب چاہے کتنا ہی بڑا جانور ہو وہ اسے شکار کر کے کھا سکتی تھی۔ بوڑھے ہونے کی وجہ سے اب وہ ناتواں اور کمزور سے جانور تلاش کرتی تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس ایک بات نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ جوان اور طاقتور ہو جائے تاکہ پہلے جیسے جنگل پر راج کر سکے اور سارے جانور اس سے ڈریں جیسے پہلے ڈرتے تھے۔ بس اسی بات سے وہ بہت پریشان تھی۔ وہ اپنے پرانے دن یاد کرتی جب وہ جوان تھی اور بہت طاقتور تھی، جیسے مرضی جیتی تھی، جس طرح کا مرضی جانور شکار کر کے کھاتی تھی۔ وہ سوچتی کہ کاش میں پہلے جیسی ہو جاؤں۔ سارے جنگل میں ابھی بھی اسی کا راج تھا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی ہے۔ بس وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے، جوان، خوبصورت اور طاقتور، تاکہ وہ پہلے جیسی زندگی گزار سکے۔ بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بدصورت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ چاہتی کہ وہ خوبصورت ہو جائے اور جوان بھی۔ اس بوڑھی جادوگرنی کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ اپنی ساری باتیں کرتی اور آنے والے دنوں کا حال پوچھتی تاکہ اسے پتہ چلے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ وہ شیشہ اسے ساری باتیں بتاتا تھا۔ بس وہ جب بھی گھبراتی تو اس کے پاس جاتی اور اسے کہتی، اکڑم بکڑم شو شڑکڑم، اے جادوئی آئینے، مجھے جلدی سے یہ بتا کہ میں کیسے جوان، خوبصورت اور طاقتور ہو جاؤں۔ سچ سچ بتا، ورنہ تجھے میں توڑ پھوڑ کے آگ کے اندر پھینک دوں گی، تیری میں کرچی کرچی کر دوں گی، جلدی سے بتا۔ بیچارہ جادوئی آئینہ اس بوڑھی جادوگرنی چڑیل کی بات سن کر ڈر جاتا اور کہتا، بس تھوڑا سا مجھے ٹائم اور دو تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا اور تمہیں یہ بتاؤں گا کہ کیسے اور کب تم دوبارہ سے جوان، خوبصورت اور طاقتور ہو جاؤ گی۔ بس تھوڑا اور حساب کتاب لگا لوں تو ساری بات سامنے آ جائے گی۔ جادوئی آئینہ اپنی شامت کے ڈر سے اسے جھوٹی تسلیاں دیتا تاکہ اس کی جان بخشی ہو سکے۔ بس پھر بوڑھی جادوگرنی چڑیل اس احساس سے بہت دن خوش گزارتی کہ میں جلدی جوان، خوبصورت اور طاقتور ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے پورے محل میں شیخیں مارتی، خوشی خوشی سے اونچا اونچا دھاڑتی کہ ہاں میں جلدی جوان، خوبصورت اور طاقتور ہو جاؤں گی، میرا دوبارہ سے اپنے جنگل پہ ویسا ہی راج ہوگا۔ بس وہ ایسے ہی ڈھیر سارا چیختی چلاتی رہتی اور خوش ہوتی۔ جب بہت سے دن گزر جاتے تو وہ پھر پریشان ہو جاتی، یہی سوچ کر کہ نہ جانے وہ دن کب آئیں گے۔ اسے بہت غصہ آنے لگتا اور وہ پھر اپنے جادوئی آنے کی طرف بھاگتی اور اس کے پاس جا کر کہتی، اے جادوئی آئینے، آج تجھے بتانا ہی ہوگا کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب میں جوان، خوبصورت اور طاقتور ہو جاؤں گی۔ مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ اگر تو نے آج مجھے نہیں بتایا تو میں تجھے کرچی کرچی کر کے آگ کے اندر پھینک دوں گی اور جلا کر بھسم کر دوں گی۔
میری اس بات کو مذاق نہ سمجھنا، آج مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ میں کب سے تم سے پوچھ رہی ہوں اور تم ٹال مٹول رہے ہو۔ بتاؤ، نہیں تو آج میں نے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، میں نے تجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ سچ سچ بتا اور ابھی بتا۔ وہ جادوئی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھیر سارا چلاتی رہی اور اسے ڈراتی اور دھمکاتی رہی۔ آج اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر جادوئی آئینے نے اسے کچھ بات صحیح نہ بتائی تو وہ اسے توڑ پھوڑ دے گی اور اسے آگ میں پھینک دے گی ہمیشہ کے لیے۔ اور جادوئی آئینہ بھی اس بوڑھی جادوگرنی چڑیل کے ارادے کو بھانپ گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر آج اس نے اسے ساری بات نہ بتائی تو اس کی خیر نہیں۔ دراصل جادوئی آئینہ بہت سست تھا اور آرام پرست تھا۔ وہ سارا دن سوتا رہتا اور بوڑھی جادوگرنی چڑیل کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہی نہ کرتا، بس اسے ہر دفعہ ٹال دیتا کہ میں پھر بتاؤں گا، اور پھر کوئی حساب کتاب بھی نہ لگاتا، جس کی وجہ سے اسے کچھ پتہ ہی نہ چلتا اور نہ ہی اس بوڑھی جادوگرنی چڑیل کو کچھ بتا سکتا تھا۔ لیکن آج اسے لگا کہ اسے جلدی جلدی حساب کتاب کرنا ہوگا اور اس چڑیل کو بتانا ہوگا۔ جادوئی آئینہ ڈرتے ڈرتے اس جادوگرنی بوڑھی چڑیل سے بولا، اچھا گھبراؤ نہیں، میں جلدی جلدی حساب لگاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں، میری جان بخشی کرو، میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر لمبا سانس لیتے ہوئے بولا، اے بوڑھی جادوگرنی چڑیل، تجھے میری بات بہت غور سے سننی ہوگی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس جنگل سے دور انسانی آبادی ہے جہاں پر دو بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہن کا نام رانی اور بھائی کا نام راجو ہے۔ بس تمہیں کسی طریقے سے اس بچے راجو کو چوری چوری پکڑنا ہے اور اپنے گھر میں لا کر دیگ میں پکا کر اس کو کھانا ہے۔ جیسے ہی تم اسے پکڑ کر پکا کر کھاؤ گی، تم پہلے جیسی حسین، جوان، طاقتور اور خوبصورت ہو جاؤ گی۔ اور ایک بات اور سنو، وہ دونوں بچے اس وقت گھر سے باہر کھیل رہے ہیں، تمہارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے، تم وہاں سے اس بچے کو اٹھا لو، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر جادوئی آئینہ خاموش ہو گیا۔ بوڑھی جادوگرنی چڑیل یہ ساری باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ خوشی سے دھاڑنے لگی کہ ہاں، اب میں جوان، خوبصورت اور طاقتور ہو جاؤں گی، میں پہلی جیسی بادشاہی کروں گی جنگل پہ اور اپنی مرضی سے زندگی جیوں گی۔ اب مجھے اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا۔ راجو اور رانی دونوں بہت اچھے بچے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی اسکول جاتے، ہوم ورک کرتے اور فارغ ٹائم میں خوب کھیلتے۔ وہ اسکول سے آ کر ہوم ورک کر کے اپنے امی ابو سے پوچھ کر سامنے والے پارک میں خوب کھیلتے۔ وہاں پر اور بھی بہت سے بچے ہوتے، وہ مل کر انجوائے کرتے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شام ہو گئی ہے، کھیل کھیل میں ٹائم گزر جاتا۔ راجو اور رانی بہت رحم دل بچے تھے۔ وہ جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو ان کی مدد کرتے۔ اگر کوئی بھوکا انہیں دکھائی دیتا تو وہ اپنے گھر سے ڈھیر سارا کھانا لا کر اس غریب بھوکے کو دیتے اور وہ انہیں ڈھیر ساری دعائیں دیتا۔ انہیں دوسروں کی مدد کر کے بہت اچھا لگتا، بہت خوش ہوتے۔ اسی طرح وہ دونوں بہن بھائی ایک دن اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں ایک غریب آدمی بہت بری حالت میں کوڑے کے ڈرم کے اندر جھکا ہوا نظر آیا۔ وہ ڈرم کے اندر ہاتھ مار کر
کھانے پینے کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کے پاس کھانے کا کچھ سامان تھا۔ انہوں نے وہ سامان اس غریب آدمی کو دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور انہیں دعائیں دینے لگا۔ دوسرے دن راجو اور رانی دوبارہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی آدمی ایک بینچ پر لیٹا ہوا ہے اور بالکل بھوک سے نڈھال ہے۔ شاید اس نے کل سے پھر کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ سامان تھا۔ انہوں نے آج بھی اسے وہ سارا سامان دے دیا اور وہ خوش ہو گیا اور کھانا کھا کر دوبارہ سے اس بینچ پر سو گیا، سکون کرنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دوری آگے گئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، اے بچوں میری بات سنو۔ وہ دونوں واپس مڑے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ تو وہاں پر بیگ تھا اور نہ وہ بوڑھا آدمی۔ وہاں پر تو ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈر گئے، لیکن اس آدمی نے انہیں کہا، دوستو پیارے بچوں مجھ سے نہ ڈرو، مجھے اپنا دوست ہی سمجھو اور میری بات سنو۔ وہ دونوں بہن بھائی اس آدمی کے قریب آ گئے۔ پیارے دوستو بات یہ ہے کہ میں ایک جادوئی شہزادہ ہوں۔ میں کافی دنوں سے بیمار تھا اور اپنے علاقے سے دور یہاں پر آ گیا تھا کیونکہ بیمار ہونے کی وجہ سے میں کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ ڈرم میں سے کوڑا کوئی آدمی ڈھونڈ رہا ہے اور بینچ پہ ایک بیمار آدمی لیٹا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھا۔ لیکن تم دونوں بچوں نے میری بہت مدد کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تم لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے دوا وغیرہ دی جس سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور آپ دونوں بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں بچے بہت اچھے ہیں، اس لیے میں شاید اور تو آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں کو کوئی مشکل ہو تو یہ والا منتر پڑھ کر چٹکی بجانا، اس سے آپ ایک دم غائب ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں یہ جادو انعام کے طور پر دے رہا ہوں۔ تم لوگ جب بھی کسی مشکل میں ہو تو بولنا شوشو کاکا بو، بس یہ کہتے ہی تم غائب ہو جاؤ گے اور کسی کو بھی دکھائی نہیں دو گے، لیکن تم سب کو دیکھ سکتے ہوگے، اور پھر دوبارہ ایسے کہہ کے چٹکی بجاؤ گے تو تم ظاہر ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں۔ یہ سن کر راجو اور رانی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس جادوگر شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ جادوگر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ اب ٹھیک ہو گیا ہوں اور واپس اپنے ملک میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جادوگر شہزادہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ راجو اور رانی نے سوچا کہ یہ منتر اب ہم اپنے آپ پر آزماتے ہیں، کیا ہم غائب ہو جائیں گے؟ یہ سوچ کر انہوں نے کہا چٹکی بجاتے ہوئے شوشو کاکا بو، اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے کہ ہمارے پاس ایک جادو والا منتر آ گیا ہے اور اب جب بھی چاہیں غائب ہو سکتے ہیں۔ ادھر بوڑھی جادوگرنی چڑیل اپنی جادوئی بطخوں سے بولی، اے بطخو جلدی جاؤ، بھاگ کر اس راجو نامی بچے کو اٹھا لاؤ۔ ہاں میں اسے کھا کر پکاؤں گی، طاقتور حسین اور جوان ہو جاؤں گی، جلدی سے جاؤ، ابھی جاؤ رے، پکڑ کے لاؤ۔ وہ جادوئی بطخیں اڑتی اڑتی فٹافٹ اس جگہ پر پہنچ گئیں جہاں پر راجو اور رانی کھیل رہے تھے۔ بطخوں نے جلدی جلدی راجو کو اپنے اوپر بٹھایا اور اڑا کر لے جانے لگی۔ رانی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور ان بطخوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنے لگی تاکہ راجو کو ان سے بچا سکے۔ وہ چلاتی رہ گئی، لیکن بطخوں نے اپنی گردن کو موڑ کر اسے ڈرایا اور فٹافٹ راجو کو لے کر اڑ گئیں۔ رانی بیچاری پیچھے
چیختی چلاتی رہی اور رونے بیٹھ گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ رانی اب بہت پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، میں گھر اکیلے کیسے جاؤں گی، امی ابو بہت پریشان ہوں گے۔ مجھے راجو کا فوراً پتہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، وہ کس مصیبت میں ہے۔ مجھے ضرور کچھ کرنا ہوگا ورنہ پریشانی بڑھ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ بغیر کسی انتظار کیے ان بطخوں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ جہاں جہاں بطخیں جاتی ہیں رانی بھی ان کے ساتھ ساتھ بھاگتی چلی جاتی ہے۔ بطخیں اسے ہٹانے کی بہت کوشش کرتی ہیں لیکن وہ جنگل میں چھپ کے ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ چلتے چلتے وہ بطخوں کے پیچھے ایک انتہائی ڈراؤنی جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک بہت ہی خوفناک قسم کا محل ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہیں پر بطخیں سے لے کر اندر گئی ہیں۔ وہ باہر کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ محل کے دوسری طرف جا کر چھپ کر دیکھنے لگتی ہے جہاں پر ایک عجیب و غریب سا کمرہ ہوتا ہے، جیسے کسی پرندے کے پنجے پر وہ کمرہ بنا ہوا ہو۔ اس کی کھڑکی سے اسے ایک بوڑھی جادوگر چڑیل نظر آتی ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے تو اسے کھڑکی سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی بہت چلا رہا ہوتا ہے اور کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ کمرے کے سامنے جا کر ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور سامنے سب کچھ دیکھتی ہے جہاں پر ایک بوڑھی چڑیل اس کے بھائی راجو کو کہہ رہی ہوتی ہے، ہاں آخر کار میں نے تجھے پکڑ ہی لیا۔ مجھے تیری بڑی ضرورت تھی، تیری ہی وجہ سے تو میں ایک نئی زندگی جی پاؤں گی۔ میں تجھے پکا کر کھاؤں گی جلدی جلدی، اور میں دوبارہ سے طاقتور، جوان اور حسین ہو جاؤں گی اور دوبارہ سے جنگل پر حکومت کروں گی۔ ہی 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 ہو ہو۔ وہ اتنا زور زور سے شور مچانے لگتی ہے اور خوشی کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ رانی کو اب ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگتی ہے کہ اسے اپنے پیارے بھائی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ گھبرا کر ایک طرف کو بڑھتی ہے کہ سامنے اسے ایک بڑا سا تندور ٹائپ کا ایک چولہا نظر آتا ہے جس میں کچھ چیزیں پک رہی ہوتی ہیں۔ چولہا رانی سے مخاطب ہوتا ہے، اے پیاری بچی، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ بوڑھی جادوگرنی چڑیل تمہارے بھائی راجو کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پکا کر کھا جائے گی، کیونکہ یہ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی طریقے سے وہ دوبارہ اس جنگل پر حکومت کر سکے گی۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، جلدی جلدی سے کچھ کر لو اور اپنے بھائی کی جان بچا لو ورنہ بوڑھی چڑیل اسے پکا کر کھا جائے گی۔ رانی اس تندور نما چولہے کا شکریہ ادا کر کے ایک طرف کو چھپ جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ مجھے اب کچھ کرنا ہوگا ورنہ میرا پیارے بھائی کو کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سب سوچ کر رونے لگی۔ اسے راجو بہت یاد آ رہا تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی کتنا اچھا کھیلتے تھے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا۔ میرا بھائی بہت بری ہے بوڑھی چڑیل جس نے میرے بھائی کو پکڑ لیا ہے۔ وہ یہ سب سوچ کر بہت رو رہی تھی۔ اسے اور اپنے اور راجو کے ساتھ گئے دن بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے آج ہی کچھ کرنا ہوگا، امی ابو گھر میں بہت پریشان ہوں گے، مجھے ہمت نہیں ہارنی بلکہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ یہ سوچتی اسے ایک دم ایک بات یاد آئی، اس جادوگر شہزادے کی بات کہ اس نے کہا تھا تمہیں جب بھی کوئی مشکل ہو تم نے چٹکی بجا کر یہ منتر پڑھنا ہے۔ ہاں مجھے اب یاد آیا، اب میں اپنے بھائی کو ضرور بچا لوں گی۔ وہ یہ سب سوچ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ ایک نئی ہمت کے ساتھ اس بوڑھی جادوگرنی چڑیل کے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی جہاں پر اس نے راجو کو قید کیا ہوا تھا۔ اب اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ جادو کا منتر یاد آنے پر خود کو بہادر محسوس کر رہی تھی۔
وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس کمرے کے اندر داخل ہوئی اور ساتھ ہی اس نے فوراً اس جادوگر کا شہزادے جادوگر کا دیا ہوا منتر پڑھا، شوشو کاکا بو، اور وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ اندر جا کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ راجو جو ہے کچھ نیلے رنگ کے سیبوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بوڑھی جادوگرنی چڑیل اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی لیکن منتر پڑھنے کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ راجو بہت رو رہا تھا اور ضد کر رہا تھا اور وہ بوڑھی جادوگرنی چڑیل اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن راجو بالکل چپ نہیں کر رہا تھا، لگاتار روئے جا رہا تھا۔ آخر کار بوڑھی جادوگرنی نے اسے ایک جھولے میں ڈالا اور اسے جھولے دینے شروع کیے اور سوچنے لگی کہ جلدی جلدی سو جائے تو میں دیگ کو چولہے کے اوپر چڑھاؤں، اس میں پانی گرم کروں اور اس کے سوتے سوتے ہی جیسے وہ پانی گرم ہوگا میں اس بچے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دوں گی۔ بس یہ سوچ کر اسے سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ راجو کو سلاتے سلاتے اس بوڑھی جادوگرنی کو پیاس لگی۔ اس نے جلدی جلدی الو کا خون نکالا اور پینے لگی۔ اس نے کہا جب تک راجو پکے گا اس کو میں چولہے میں پھینکوں گی، اس وقت تک میں یہ جوس پی کے اپنا پیٹ بھرتی ہوں، پھر اس بچے کو اس کھولتے پانی میں پھینک کر پکاؤں گی۔ یہ سوچ کر بہت خوش ہوئی کہ وہ بچہ پکے گا، اس کو میں کھاؤں گی تو پھر میں پہلے جیسی طاقتور ہو جاؤں گی، اور ساتھ ہی مزے مزے سے الو کا خون پینے لگی۔ رانی جو منتر پڑھنے کی وجہ سے بوڑھی جادوگرنی کی نظروں سے اوجھل تھی، چپکے چپکے سارا کچھ دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ جادوگرنی چڑیل کو کچھ آہٹ کا احساس ہوا تو وہ اونچا اونچا بولنے لگی کہ کیا ہے، کون ہے؟ رانی فوراً چھپ گئی کہ کہیں بوڑھی اپنے جادو کے ذریعے اسے دیکھ نہ لے۔ وہ چھپ کر دیکھنے لگی کہ راجو اٹھ گیا ہے۔ جادوگرنی چڑیل نے اسے کھیلنے کے لیے کچھ سبزیاں دیں تاکہ وہ بہل سکے اور پانی کے گرم ہونے تک وہ روئے نہ۔ بس پھر کیا تھا، رانی یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھی تاکہ کہیں بوڑھی جادوگرنی چڑیل کو پتہ نہ لگ جائے اور وہ اپنے کسی بھی جادو کے ذریعے اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ موقع کا انتظار کرنے لگی کہ جیسے اسے موقع ملتا ہے وہ راجو کو اٹھا کر اور ساتھ بھگا کر لے جائے گی اپنے پیارے بھائی راجو کو۔ بوڑھی چڑیل کوئی کھٹکا محسوس کرتی تو فوراً دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتی اور سوچتی کہ کیسی آوازیں ہیں، پھر یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتی کہ شاید یہ بچہ کھیل ہے، اسی کی ساری آوازیں ہیں۔ دیگ میں پانی اور مسالے کھولنے لگے تھے۔ اب بوڑھی جادوگرنی چڑیل نے اس میں راجو کو پھینکنا تھا اور پکانا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میری دیگ تیار ہو گئی ہے، اب میں اس بچے کو ڈالوں گی اور پکاؤں گی اور میرا مشن مکمل ہو جائے گا۔ بس پھر کیا، اس گندی بوڑھی جادوگرنی چڑیل نے راجو کو ایک بڑے سے چمچ میں اٹھایا اور اس دیگ میں پھینکنے لگی۔ رانی یہ سب کھڑی پاس دیکھ رہی تھی، وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے جلدی جلدی چمچ کو ہاتھ مارا اور بوڑھی چڑیل کو دھکا دے دیا اور وہ کھولتے گرم پانی میں بجائے راجو جاتا وہ بوڑھی چڑیل گر گئی اور چیخنے اور چلانے لگی زور زور سے۔ رانی نے راجو کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف کھینچنے لگی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ اس جادوگرنی چڑیل کو کچھ سدھائی نہ دیا۔ وہ تو زور زور سے شور مچانے لگی، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، مجھے کس طرح میں جل گئی، مجھے بچاؤ بچاؤ، یہ بچہ بھاگ رہا ہے، کوئی اسے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے اپنی جادوئی بطخوں کو حکم دیا کہ جلدی سے انہیں پکڑو، یہ بھاگنے نہ پائیں اور مجھے باہر نکالو۔ بطخیں بجائے بوڑھی چڑیل کو نکالنے کے راجو اور رانی کے پیچھے بھاگیں۔ وہ پیچھے چیختی چلاتی رہی اور جلتی رہی اور خوب شور مچاتی رہی۔ رانی راجو کا ہاتھ پکڑے تیز تیز گھر کی طرف بھاگنے لگی اور اوپر بطخیں جو تھیں ان کے ساتھ اڑ رہی تھیں اور راجو کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اب رانی کا منتر بھی کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ بطخیں جادوگر تھیں اور وہ رانی کے منتر کا اثر نہیں ہونے دے رہی تھیں۔ وہ مسلسل ان کے ساتھ اڑ رہی تھیں۔
رانی اور راجو تیزی سے بھاگتے ہوئے کہیں پناہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک سامنے غار نظر آیا۔ وہ دونوں بہن بھائی اس غار کے اندر چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ بطخیں آگے اڑ کے چلی جائیں تو ہم یہاں سے نکلیں اور دوبارہ گھر کی طرف جائیں۔ وہ غار سے نکل کر دونوں بہن بھائی گھر کی طرف دوڑے تو بطخیں پھر ان پر حملہ ور ہوئیں۔ وہ ان کے اوپر پھر جھپٹنے کو تیار تھیں۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گئے تاکہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ وہاں سے نکل کر پھر بھاگنے لگے، لیکن بطخیں ان کے ساتھ ساتھ اڑ رہی تھیں، جیسے وہ راجو کو رانی سے جھپٹ کر ہی دم لیں گی۔ آج وہ ایسے واپس نہیں جائیں گی۔ بھاگتے بھاگتے راجو اور رانی بطخوں سے آگے نکل گئے، اور جب رانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بطخیں زمین کی طرف گر رہی تھیں، جیسے وہ بھی مر رہی ہوں۔ وہ دونوں تیز تیز بھاگنے لگے۔ دراصل بوڑھی جادوگرنی چڑیل کڑاہی میں جل بھن کر مر رہی تھی، اور جو سب کچھ جادو کا تھا، اس کا محل، بطخیں اور باقی جو کچھ تھا، سب فنا اور ختم ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سب جادو کا تھا، اور بوڑھی جادوگرنی چڑیل کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ بوڑھی جادوگرنی چڑیل اس کھولتے پانی میں گر کر ختم ہو رہی تھی۔ وہ جل بھن کر فنا ہو رہی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ وہ جل بھن گئی اور سارے جنگل میں سب جانوروں نے سکون کا سانس لیا، ہر طرف امن ہو گیا، اور سارا جادو کا محل اور جانور غائب ہو گئے۔ راجو اور رانی بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بہت خوش ہوئے کہ وہ مصیبت سے جان چھڑوا کر آ گئے ہیں۔ سامنے گھر دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہو رہے تھے۔ سامنے ان کے ابو کھڑے تھے۔ انہوں نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ ان سے لپٹ گئے اور پوچھنے لگے، کتنی شام ہو گئی ہے، آپ لوگ کہاں تھے؟ ہم تو بہت پریشان تھے، آپ کی امی اور میں دونوں بے حد پریشان ہیں۔ امی نے جب راجو اور رانی کو دیکھا تو ان کو بہت سا پیار کیا اور خوش ہو گئیں، اور کہا کہ شکر ہے میرے بچوں، تم لوگ آ گئے ہو، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے تم دونوں؟ راجو اور رانی اپنے امی ابو سے مل کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے ساری بات اپنے امی ابو کو بتائی تو امی ابو نے شاباش دی کہ رانی نے بہت بہادری سے اس گندی چڑیل کا مقابلہ کیا اور اپنے بھائی کو گھر لے آئی۔ وہ دونوں بہن بھائی پھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اپنے امی ابو کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور مزے سے اپنی زندگی کو جینے لگے، انجوائے کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں جیتتا، اور اچھائی ہر میدان میں ہر جگہ جیت جاتی ہے، اسے کبھی مات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھا بن کر اچھائی کا ساتھ دینا ہے اور ظلم کو ختم کرنا ہے۔ تو پھر ملیں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی بہت سی کہانیاں لے کر آئیں، اور اچھی اچھی نظمیں بھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔